جا کے پینی بڑی مشکل اوتھے عملاں دی سخت پر چول ہو سی اوتھے جا کے پینی بڑی مشکل اوتھے عملاں دی سخت پر چول ہو سی اوتھے کام نہیں یارو سفارشاں دا سارا عمل اوتھے تکڑی تے تول ہو سی ہر ایک دے سامنے آ جانا ہر ایک دے سامنے آ جانا جو منہوں بولیا بولو سی تے او دے کولو فرشتیاں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جدے کولو سی حمد شمدی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم قائد اعظم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اس اللہ پاک دا احسان اور فضل ہے کہ جس خالق و مالک نے دنیا دی بھیڑ وچوں نکال کے اپنے گھر دے اندر آن دی بیٹھن دی سنن سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم قائد اعظم سرکار دو عالم میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے ہر مومن توحید پرست بندہ جو ایک سال تو انتظار کردا ہے اس نو بھی اس مبارک مہینے دی خوشی ہے کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو انسان نو نیکی تقوی زہد اور بڑے بڑے نیک کام کرن دی توفیق عطا کردا ہے کہ انسان اس ماہ مبارک دے اندر انہوں بھی اللہ توفیق عطا کر دیندا ہے جو نیکی نہیں کرنا چاہتا او دا دل نہیں چاہتا لیکن یہ ایسا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ ہے کہ اس بندے دا بھی دل کردا ہے یار میں بھی نیکی کر لواں ذرا تصور دی دنیا تے جاؤ جدوں ساڈے گھر کوئی مہمان آندا ہے خاص مہمان اور آئے بھی اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے دا انتظام کرتا ہے کیونکہ یہ آندا ہے کہ یہ میرا خاص مہمان ہے
تے ماہ رمضان المبارک یہ پھر اللہ دا بھیجیا مہمان، یہ دی قدر کرنا، اس دا احترام کرنا ساڈے او ایک آپ نالوں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ خالق و مالک دا بھیجیا ہویا اے مبارک مہینہ ہے جڑا ساڈے کولے 2-3 دن تو بعد آن والا ہے۔ اس حوالے دے نال ہی انشاءاللہ میں تواڈے سامنے کوئی گزارشات معروضات پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ خالق و مالک نے اپنے پیارے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دنیا والیاں نو اعلان کر دیو نا، اللہ جی میں کہدا اعلان کراں، فرمایا وَسَارِعُوا اکٹھے ہو جاؤ، استودعوا نو شروع کر دیو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کس دی طرف تودع کرنی ہے؟ اپنے رب دی طرف بخشش کرواں دیاں، اپنے رب دی طرف تودع کرنی ہے، نیکیاں دے اندر سبقت لے جانی ہے، قرآن پڑھن اندر کوششاں کرنیاں نے، روزے رکھن اندر کوششاں کرنیاں نے، نیکیاں کرن اندر کوششاں کرنیاں نے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ خالق و مالک نے ایسے لوگاں واسطے جنت تیار کی دیئے، کیڑے لوگ جڑے نمازاں پڑھ دینے، کیڑے لوگ جڑے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، کیڑے لوگ جڑے ماہ رمضان دے روزے رکھ دینے، کیڑے لوگ جڑے قیام اللیل کر دینے، کیڑے لوگ جڑے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دینے، کیڑے لوگ جڑے لوگاں نو راضی کر دینے، کیڑے لوگ جڑے لوگاں نو نیکی دی دعوت دیندے نے، جڑے لوگاں نو برائیاں تو روک دینے۔ اللہ فرماندے نے نیک عمل کرن والے، اچھے عمل کرن والے واسطے میں جنت تیار کی دیئے، ایسی جنت او دی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ زمین و آسمان بھی او دے تو کم نے، اس زمین و آسمان نالوں بڑی میں اس جنت نو تیار کیتا ہے، اعدت للمتقین، پرہیزگاراں واسطے، متقین واسطے میں اس جنت نو تیار کیتا ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ماہ شبان جا رہے ہیں نا، اختتام نو جا رہے ہیں، تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شبان دے اندر آپ روزے رکھ دے چلے جاندے، پہلا روزہ شبان دا، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، پانچواں روزہ، حتیٰ کہ آقا روزے رکھ دے جاندے، اسی دل چ خیال کر دیاں اللہ دے نبی ہن روزے رکھ دے ہی جان گے، تے جدوں آپ چھڑ دیندے اسی سمے دیاں ہن آپ روزہ نہیں رکھن گے۔ جدوں ادھا ماہ شبان گزر جاندا نا،
اذن تصف شعبانو فلا تصومو، تے میرے آقا ادو روزانہ رکھیا کر دے 15 شبان تک، یعنی 15 میرے آقا روزے رکھ دے، 15 تو بعد آقا روزہ چھوڑ دیا کر دے۔ کیوں؟ یہ دی اندر حکمت ہے، انسان اندر کمزوری پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ اگے مہینہ او آ رہے ہے جیڑا بڑی عظمت والا ہے، جیڑا بڑیاں شاناں والا ہے، جیڑا بڑے مقاماں والا ہے، اگے او مہینہ آ رہا ہے، کتے بندہ پہلے روزے رکھ کے کمزور نہ ہو جائے، کتے او دے اندر فرضی روزے رکھن دی سخت نہ رہے۔ فرمایا کہ میرے آقا رکھیا بھی کر دے، میرے نبی روزیاں نو چھڑیا بھی کر دے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی او آپ جیڑے ہفتے دے 2 سن او روٹین نہ رکھ دے رہندے، اے شبان دے 15 رکھ کے نا، اگر کوئی سواد جمعرات آندی میرے آقا علیہ السلام و روزہ رکھیا کر دے، چاندی 13-14 تاریخ دا میرے نبی روٹین نہ روزہ رکھیا کر دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے دنیا دے لوگو روزے رکھن دی وجہ تو انسان نو عادت پہ جاندی ہے کہ میں اگے فرضی روزے رکھنے نے، انہوں سحری دا پتہ لگدا ہے، افطاری دا پتہ لگدا ہے، کیونکہ ایک سال گزر گیا ہوندا ہے اس انسان نو روزے رکھیا ہویاں، انسان نو پھر مشکل پیدا ہوندی ہے ایکو دفعہ کم بدلن دے اندر، اوقات بدل جائے نا بندے دی، ٹائم بدل جائے، کھانے دا ٹائم بدل جائے، مشکل پیدا ہوندی ہے ایک دفعہ۔ اللہ اکبر، فرمایا جدو ایک روٹین دے نال دوبارہ روزے رکھن دی کوشش کرے گا، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے اکثر میرے کولوں شبان دے روزے رمضان دے روزے رہ جاندے جڑے فرضی سن، میں کسے مجبوری دے تحت روزے نہ رکھ دی، تے جدو شبان دا مہینہ ہوندا میں اپنے روزیاں دی قضائی دے دیا کر دی۔ شبان دے مہینے اندر اکثر عورتاں دے کئی مسائل ہوندے نے، اللہ روزہ جڑا نہیں رکھ سکدیاں، فرمایا میں شبان دی اندر پھر انہاں روزیاں دی روٹین نو پوریاں کریا کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہن ماہ رمضان دی قدر و منزلت جان لیا جے، رمضان دی قدر کنی ہے، اے دا دن بھی آلہ ہے، اے دی رات بھی آلہ ہے، سبحان اللہ، رات بھی آلہ تے بولو دن بھی آلہ۔ قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس مہینے دیاں راتاں بھی عظمت والیاں، اس مہینے دے دن بھی عظمت والے، فرمایا دی رات انی عظمت والی ہے، لیلۃ القدر والی رات انی شان تے مقام والی ہے، جیڑا اس رات دیاں عبادتاں کر لیندا ہے 1000 سال عبادت کرن نالوں زیادہ اجر و ثواب میرا رب دے کھاتے وچ لکھ دیندا ہے، ایک رات دی عبادت کرن دی وجہ تو۔ فرمایا دنے بندہ سحری کردا ہے، دنے بندہ روزہ رکھدا ہے، شام نو افطاریاں کردا ہے، اللہ کئی لوگاں نو جہنم تو آزادیاں عطا کر دیندا ہے، اللہ قبر
قبر دیاں سختیاں تو محفوظ کر لیندا ہے، اللہ عذابات تو میرا رب محفوظ کر دیندا ہے، کیونکہ بندہ ماہ رمضان دے اندر اپنے رب واسطے بھکھیاں پیاسیاں رہندا ہے۔ فرمایا بندیا جدوں تو نماز پڑھنا او دا اجر فرشتے لکھ دینے، کوئی نیکی کرنا او دا اجر فرشتے لکھ دینے، جدوں تو روزہ رکھنا اے دا اجر فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے، میں رب اپنی قدرت نال عطا کرنا وا۔ سبحان اللہ، اور بہت زیادہ میں عطا کر بے حساب۔ اللہ فرماندے نے میں بے حد تو حساب اپنے بندے نو ثواب عطا کرنا وا جیڑا میرے واسطے روزہ رکھدا ہے، اور جنہیں بھوک چھڈی پیاس چھڈی، پیاس برداشت کیتی، بھوک نو برداشت کیتا، سارا دن گرمی دے اندر نکالیا، فرمایا میں اس بندے تے بڑا راضی ہو جانا وا۔ اس وجہ تو اپنے اندر آج تو ہی جذبہ پیدا کر لے، شوق پیدا کر لے کہ ماہ رمضان آن والا ہے، عظمتاں والا مہینہ آن والا ہے، اسی او دی تیاری کرنی ہے، ہن تو ہی شروع کرنی ہے۔ مبارک باد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے، مبارک باد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے، مبارک باد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی ذات وحدت کی عبادت لازمی ٹھہری، خدا کی ذات وحدت کی عبادت لازمی ٹھہری، محمد کی ہر لمحہ اطاعت لازمی ٹھہری، تراویح ہو یا قرآن کی تلاوت لازمی ٹھہری، اس میں آسمان سے عرض پر قرآن آیا ہے، مبارک باد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے دے دن بھی عظمت والے، اے دیاں راتاں بھی عظمت والیاں، دنے بندہ روزہ رکھ دے، رات نو قیام کر دے، فرمایا کہ میں لوکاں نو جہنم کولوں آزادیاں دے دینا وا، جیڑا میرے در تے آ کے میرے کولوں معافیاں منگ لیندا اے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، ایک دن آمینہ دلال علیہ السلام تشریف فرمانے، دو بندے میرے نبی دے کول آئے، یک بار انہاں کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئے نے، میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے مسلمان ہو گئے نے، انہاں دے وچوں ایک نو جوش آیا، جذبہ آیا جہاد دا، فوراً نکلیا، تلوار لئی، زرہ لئی، کشمیر اپنا جہاد واسطے نکل گیا، اللہ دے رستے دے اندر لڑدیاں شہید ہو جاندہ ہے۔ جیڑا دوسرا بندہ ہے 1 سال تو بعد وہ بھی دنیا تو فوت ہو جاندہ ہے، دنیا تو چلیاں جاندہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے مینوں خواب دے اندر دوویں بندے وکھائے گئے، جیڑا سب تو پہلے جا کے شہید ہو گیا او بعد وچ جنت گیا ہے، جیڑا بعد فوت ہویا ہے او پہلا جنت چلا گیا ہے۔ بعد والا پہلے اور جیڑا شہید ہویا ہے
وہ بعد دے اندر گیا وہ بھی جنت اللہ لیکن وہ بعد دے اندر گیا تے آمنہ دلال علیہ السلام نو آ کے خواب دسینا میرے نبی دی ویسے روٹین سی آپ فجر دی نماز پڑھان دینا تے صحابہ والمو کر لیندے اور میرے صحابہ دسو تے صحیح کسے نے رات کوئی خواب دیکھیے تے میں او دی تعبیر کر دیواں ہے کوئی بندہ خواب والا تے میں او دی تعبیر کراں آمنہ دلال علیہ السلام نے جدو گلنا سنیاں نا صحابہ تعجب کر رہے نے یار شہید ہون والا باچ گیا ہے باچ فوت ہون والا پہلے جنت گیا ہے معاجرہ کیے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جڑا باج فوت ہویا ہے انہیں ایک سال دے اندر کنے رکوع کیتے نے کنے انہیں سجدے کیتے نے او دی زندگی دے اندر رمضان بھی آیا ہے انہیں رمضان دے روزے بھی رکھے نے انہیں نیکیاں کیتیاں نے جڑا شہید ہو گیا انہیں نہ رمضان دے روزے رکھے نے نہ انی عبادات کیتیاں نے فرق ہی ہے انہیں رمضان دا مہینہ پا لیا اس وجہ تو او دے تو پہلے جنت داخل ہو گیا ہے سبحان اللہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اے ماہ رمضان دا مہینہ ساڑھے کو لے آ رہے ہیں سانو چاہی دے شکر ادا کری اپنے رب دا جن نے سانو برکتاں والا مہینہ دیتا ہے او دا شکریہ ادا کریے او دے سامنے سجدے کریے اللہ تیرا شکر ہے تو سانو دوبارہ رمضان دیتا ہے نظر ماریا جے خیت کی افطاری ویڑے کنے لوگ سی جڑے ساڑھے نال بہ کے افطاری کر دے سی کنے سن جڑے سحری ساڑھے نال کر دے سی آج نظر نہیں آن گے اللہ اکبر اللہ دا شکر کریا کر جن نے سانو اے برکتاں والا رحمتاں والا بخششاں والا سانو دوبارہ مہینہ عطا کرنا ہے اس اللہ دا بڑا شکر ہے اللہ فرما دینے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے اللہ دا آرڈر ہے اللہ دا حکم ہے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں توانو اور زیادہ عطا کر دیواں گا کسے بھی نعمت ملے نا کوئی بھی اللہ دا شکر ادا کرے اللہ تیرا شکر ہے تو سانو نعمت عطا کی جدو شکر ادا کریں گا اللہ فرما دینے میں انہوں ہور عطا کر دے وانگا شکریہ ایمیں نہیں ٹول ٹمکیاں نال نہیں نچ ٹپ کے نہیں خوشی ملے ایک کام نہیں کرنا بلکہ سجدے جپے کے اپنے رب نو راضی کرنا ہے سجدے جپینا ہے اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہے اللہ اکبر فرمایا اس طرح شکر ادا کر جویں نبی دے صحابہ نے شکر ادا کیتا مکہ فتح ہویا نا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تؤخر فرمایا اللہ نے بڑی وڈی فتح عطا کی تھی میرے نبی نو ادھر کافر مکیوں کٹ دیتے میرے نبی نے جڑے اسلام دے دشمن سن مکیوں دوڑا دیتے میرے نبی دا کلمہ بلند ہویا چنڈا بلند ہویا تے آمنہ دے لال علیہ السلام نو جدو مکے دیاں اللہ نے فتح عطا فرمائیاں نا تے نبی دے یار ٹول نہیں بجان دے نبی دے یار
کنجر نہیں نچاندے، نبی دے یار پنگڑے نہیں پاندے، ساڈا ویاہ ہووے اسی کنجر خانہ سارا کرنے پنگڑے ہر کوئی پواندا ہے، خوشی دے موقع تے ہر کام کرنے نبی دے صحابہ نو خوشی ہوندی یہ عبادتاں کر دینے۔ اور مومن بندے دی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ پنگڑے نہیں پاندا، اگر خوشی مل جائے اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی دے صحابہ رات سجدے چ پے پے کے اپنے رب دا شکر ادا پہ کر دینے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اگر تسی میری ناشکری کرو گے، اگر تسی میری ناشکریاں کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تے میرا بڑا سخت عذاب ہے انہاں لوکاں واسطے جیڑا میریاں ناشکریاں کر دے نے۔ میں نعمتاں دتیاں میرا شکر ادا نہیں کر دے، دینے بھی تو کھانا ہے، شامی بھی کھانا ہے، راتی بھی کھانا ہے، دوپہرے بھی کھانا ہے، کپڑے بدلنا ہے، ہاتھ دیتے نے، کان دیتے نے، اکھاں دتیاں نے، اللہ نے ساریاں نعمتاں تینوں عطا کیتیاں نے، اے اس رب دا شکر ادا کریا کر اس موقع دے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ سانو ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کرن والا ہے، جیڑا بڑی شان والا، جیڑا بڑے مقام والا، جیڑا بڑے بخششاں والا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرت من ربکم، معافیاں منگن دی آج ہی عادت پالو، روزے آ جان رو کے معافی منگنا تیرا کم ہے، معاف کر دینا رب رحمان دا کم ہے، آج ہی معافی منگو دے کولو۔ اللہ اکبر۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور روزے آ جانا، پھر اخلاص نہ روزے رکھنے نے، آکھو انشاءاللہ اخلاص نہ نمازاں پڑھنیاں نے، دنیا تے کوئی کم نیکی دا کرو اخلاص نال کریا کرو تے تد قبول ہوندا ہے۔ اور اللہ بھی فرماندے نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دین دے اندر کوئی بھی عمل کرو اخلاص ہونا چاہیے، قرآن پڑھو دکھلاوا نہیں، اخلاص ہونا چاہیے، نماز پڑھو دکھلاوا نہیں، اخلاص ہونا چاہیے، کوئی بھی نیکی دا کم کرو او دے اندر دکھلاوا نہیں، اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر دکھلاوا آ گیا تیرے عملاں دا بولو فائدہ کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات تے لے کے آئے نے کہ عملاں دا دار و مدار نیتاں تے، اگر نیت بندے دی خالص نہ ہوئے تے پھر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سب تو پہلے اخلاص لے آئے اور آخر تے اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اچھے عمال کرو گے خالص نیت نال، عمال تسی اچھے کر کے آؤ تے کل قیامت نو مول میں رب پا دواں گا۔ سبحان اللہ، میں رب تانوں اے دے فائدے عطا کر دیواں گا۔ جدو ترازو لگ جان گے، تکڑیاں لگ جان گیاں، انسان دے عمل تو لے جان گے، اللہ اکبر، انسان دے عمل تین طرح تو لے جان گے، او دے اعمال نو تو لیا جائے گا، او دے اوراق صحیفیاں نو تو لیا جائے گا، تیسرے نمبر دے انسان دے خود جسم نو تو لیا جائے گا۔ پاویں جٹا مرضی پھلیا موٹا، اگر عمل کوئی نہیں، شرک ہی شرک، او دا بھی وزن کوئی نہیں۔ اللہ، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او حضرت عبداللہ بن مسعود سن جنہاں نو صحابہ ویکھ کے مسکرا پیا کردے سن،
انہاں دیاں پنڈلیاں بریک بریک دیکھ کے تے آپ نے فرمایا سی میرے صحابہ عبداللہ دی پنڈلی دا اتنا وزن ہے کل قیامت نے ایک پلڑے چے دی پنڈلی رکھی جائے گی دوسرے چوہد پہاڑ بھی رکھیا جائے عبداللہ دیاں پنڈلیاں وزنی ہو جان گیا. اللہ اکبر. انسان دے اعمال تولے جان گے. اس وجہ تو خالص نیت نال اعمال کرو. اسی نیکی کر دیاں گن کے اج 5 پڑھ لیاں 10 پڑھ لیاں فلاں نیکی کر لی 100 واری تسبیح کر لی اذکار کر لے. فرمایا گنتی دا حساب نہیں ہوئے گا اس عمل دا وزن ہوئے گا کہ اس عمل اندر وزن کنا کو ہے. نماز پڑھی ہے دی اندر 100/100 وزن ہے یہاں کے صرف 10% ہی ہے یا 0 ہی ہے. سارے نماز پڑھتے ہیں سارے دا 100/100 ہی ہوتا نمبر نہیں. اخلاص دیکھیا جاندہ ہے. اخلاص کس بندے دی نماز اخلاص کنا کو ہے یہ دے روزے چ وزن کنا کو ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا دی عمل جدو تولے جاندے نے پھر پتہ لگتا ہے جے دے اندر اخلاص بہت ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود دے اندر اخلاص بھی بہت زیادہ سی تقوی اور پرہیزگاری بھی بہت زیادہ سی. اس وجہ تو اللہ دے نبی نے دنیا تے رہندیاں بشارت دیتی سی. اللہ اکبر. اللہ اسی بھی وہ عمال کریے گنتی دے عمل نہیں. عمال او کرو جنہ چ وزن ہوئے. تھوڑے کر لو چنگے کر کہندے نا تھوڑی کھا لو تے چنگی کھا لو. اللہ اکبر. اللہ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور اللہ واسطے عبادت کرو تے اخلاص دے نال اللہ نو راضی کرن واسطے عبادت کریا کرو. ایک میں دعا دس دے میں پڑھیا کر جڑی امام کعبہ نے دعا دسی ہے اللہم انی اسالک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. اینو پڑھدا رہیا کر. اللہ میں تیرے کو اخلاص دا سوال کرنا رب میرے علم چ بھی اخلاص پیدا کر دے میرے عمل چ بھی اخلاص پیدا کر دے. اللہ جدو مینوں موت آئے وحسن الخاتمہ اللہ اس ویلے بھی اخلاص پیدا کر دیں کہ تیری توفیق دے نال میں کلمہ پڑھ لواں. اور بڑے بڑے ایسے حادثات ہوندے نے موت آ جاندی ایکسیڈنٹ ہویا بندے دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں کسے نو سپ لڑیا تے مر گیا کسے نو زہر دے نال. فرمایا اللہ کو دعا کریا کر اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان کر دے. بڑا ضروری جے دا خاتمہ بالایمان ہویا نا سمجھو جنت دا حقدار بن جائے گا. اللہ وحسن الخاتمہ اللہ ساڈا خاتمہ اچھا کر دیں. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ماہ رمضان چ کرن والے کام تو پہلے ترغیب دلا رہے ہیں اپنے اندر چیزاں پیدا کر تاکہ رمضان آن تو پہلے اسی تیار ہوئیے. اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ اپنے گناہاں دیاں اللہ کو التجاواں کر مناجات کر. اللہ میں بڑے گناہ کیتے نے اللہ بڑے پاپ کیتے نے اللہ تو مینوں معاف کر دے. اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے میں گناہگاراں او دا تے اعلان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور رب دا اعلان اور پلیا چکھیا آ جا 60 سال ہو گئے نے مسیتے نہیں بڑھیا 40 سال ہو گئے نے مسیتے نہیں بڑھیا آ جا ہونی میرے در دے. رات نا پروگرام تے ایک بندہ آکھے اللہ جاندہ میں آج تک مسیتے ہی نہیں بڑھیا یا جی چول کھانی آیا تو حساب لا لو او بندے اخلاص کا تا رہ گیا ساڑھے جدو کدی مسجد جیسی وڑ کے نہیں ویکھیا اگر واڑی گئی ہیں تو صرف مقصد چول کھانا. اللہ اکبر. اپنی اندر اخلاص اور اللہ دے کولوں
پکی سچی توبہ کرنے والا ذہن لے کے آیا کرو. اللہ تیرے در تے آ گیا وا, کوئی پتہ نہیں اگلی نماز پڑھنی نصیب ہونی یا نہیں ہونی, اللہ تو مینوں معاف کر دے. اللہ فرماندے نے آ جاؤ میرے در تے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت بڑی وسیع ہے, میرے کولوں معافیاں منگ لو, میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں گا, میں تواڈے خطاواں نو معاف کر دیواں گا. میرے در تے آنا تیرا کم ہے, معاف کرنا رب رحمان دا کم ہے. اس وجہ تو عادت بناؤ رمضان تو پہلے اسی اپنے گناہاں دی بخشش کروانی ہے. پھر رمضان چ بھی معافیاں منگن دی عادت بنے, اس ویلے بھی چوڑیاں پھلا کے بہ جاؤ, اللہ معاف کر دے, بڑا ٹائم گزر گیا ہے, بڑے گناہ کیتے نے, بڑیاں خطاواں کیتیاں نے, اے عرشاں والے یا ربا تو سانو ہن معاف کر دے. او آندا اے آنا تیرا کم ہے, عطا کرنا میرا کم ہے, معافی منگنا تیرا کم ہے. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے, تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے, کیوں غیراں دے در جانا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ, اور مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں, میں کوئی دور محل بنایا نہیں, تے چوکیدار بھی بوئے پایا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. ہن اگلا کام کیڑا کرنا ہے اسی, ذرا ہن میں جلدی دساں گا, ٹائم توڑا ہے. تکبیر اولا دے نال نمازاں پڑھنیاں نے, آکھو انشاءاللہ تکبیر اولا دے نال 41 دن. ہن تے ویسے دن تھوڑے رہ گئے, سارا سال ہی پڑھنیاں چاہیدیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 40 دن با جماعت تکبیر اولا دے نال نماز نو ادا کردا ہے, اللہ 2 برات دا اس بندے دا اعلان کر دیندے نے, لکھ دیتا جاندا ہے 2 برات. پہلا جہنم تو آزادی ہے تے دوسرا نفاق تو پاک ہے. او بندہ جیڑا 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز نو ادا کردا ہے. ایک بندہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز نو ادا کرن والا, اللہ دی یاد کرن والا, اللہ اس بندے نو جہنم تو آزادیاں بھی عطا کر دیندے نے. تے سیدنا مصعب بن عمیر, سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نا تابعی گزرے نے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ, انہاں دے بارے لکھن والیاں نے قول لکھیا ہے, اللہ اکبر, ما اذن المؤذن منذ 30 سنتن الا وانا فی المسجد. حضرت سعید بن مسیب بیان کر دینے 30 سال دا عرصہ گزر گیا, کوئی وقت ایسا نہیں آیا مؤذن نے اذان دیتی ہوئے تے میں مسیح تے نہ بیٹھا ہوں. 40 دن دی گل نہیں جے, ہفتے مہینے دی گل نہیں جے, 30 سال گزر گئے نے, ایسا موقع نہیں آیا مؤذن نے اذان دیتی ہوئے وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ, میں مسجد سے نہ بیٹھا ہوا, میں موجود ہوں. کی مطلب سی کہ اذان تو بعد نماز دا وقفہ, پھر تکبیر اولا دے نال میں نماز نو ادا بھی کرتا سا. اللہ ساڑی سستی, اسی جان بوجھ کے نماز نو لیٹ کر دیں, کر بیٹھے رہنے, چلو ہون جماعت کھڑی ہوگی پھر پاج کے رال جاؤں گے, 1 رکعت نانگی 2 نانگیاں, جان بوجھ کے نماز نو لیٹ کر دیں. اللہ اے اہم فریضہ جے, دین اسلام دا نماز اہم فریضہ جے, اس تو علاوہ کوئی گزارا نہیں. سب تو پہلے حساب ہوئے گا کل قیامت نو, اے دے نماز دے متعلق ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ تے دوسری روایت بیان کہ 40 سال
مینوں اسی طرح اور بھی گزر گئے 40 سال میں تکبیر اولا دے نال نمازاں نو ادا کیتا ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اے او اللہ دے ولی سن جڑے اللہ دی عبادت کرن والے، تکبیر اولا دے نال نمازاں نو ادا کرن والے۔ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رمضان دے نا مسائل بھی سانو سیکھنے چاہیے نے۔ رمضان دے مسائل کی نے؟ سانو احادیث نبویہ دا مطالعہ کرنا چاہیے، سانو قرآن دا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، تاکہ سانو مسائل پتہ لگن روزہ کھولنا کیویں، روزہ رکھنا کیویں، سارا دن کی کرنا ہے۔ احادیث سانو دسن گیاں، قرآن سانو دسے گا۔ یہ عادت بنانی ہے کہ ساڈا روزہ رائے گا تے نہیں جا رہا۔ انشاءاللہ اس مسائل بھی سمجھنا ہے۔ جدو قرآن ترجمے نہ پڑھیا کرو انشاءاللہ بڑے فائدے ہون گے، عقیدے درست ہون گے، احادیث نبویہ دا ترجمے دی اندر موجود نے، انہاں دا مطالعہ کریا کر، انشاءاللہ تیری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اپنے دلانو صاف کر لئیے، آ کام بھی بڑا ضروری ہے۔ کسی دے نال ناراضگیاں نے، غصے جے، بڑی بڑی دیر ہو گئی ہے، سلام دعا کوئی نہیں، دل چ کینہ حسد بغض، فرمایا اس بندے دے روزیاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جے دے دل چ کینہ ہوئے، حسد ہوئے، بغض ہوئے اپنے پراہ دے متعلق، انشاءاللہ صاف کرو گے نا۔ رمضان آ رہا اس تو پہلے انشاءاللہ اسی دل دیاں صفائیاں کرنیاں نے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے دل بندے دا صحیح رہے نا تے بندے دا سارا جسم ہی صحیح رہندا ہے، اگر دل الٹ پلٹ ہو جائے تے بندے دا جسم بھی الٹ پلٹ ہو جاندا ہے۔ اس وجہ تو اسی دل نو صاف کرنا ہے، اس دل چ نیکی لے کے آنی ہے، اس دل اندر تقوی لے کے آنا ہے، پرہیزگاری لے کے آنا ہے۔ تے اگر اگے ہی حسد بڑھیا ہویا کینہ تے تقوی نے کتھے بڑھنا ہے، پھر تے جگہ ہی نہیں ہونی۔ زہد کتھے آئے گا، نیکی دی حسرت کتھے آئے گی؟ دو چیزاں ایک جگہ تے کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں۔ بندہ گناہ بھی کردہ ہوئے نیکیاں بھی کردہ ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں۔ کوشش کرو گناہ تو بچن دی اور کثرت نال نیکیاں کرن دی۔ فرمایا کہ ایسے بندے دا چاہے خوشی چ نیکی کرے، صدقہ کرے، چاہے غمی چ کرے، اللہ قبول بھی نہیں کردہ۔ جے دے دل اندر نفاق ہوئے، نیکیاں بھی کردہ ہوئے اور نال گناہ بھی کردہ ہوئے، اس بندے دا فائدہ کی پھر نیکی کرنا جے گناہ بھی نال کردہ۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ بچنا ہے انہاں چیزاں تو، اور خصوصاً ماہ رمضان دی اندر بھی بچ کے رہنا ہے۔ دعاواں دا اہتمام اپنا اسی معمول بنانا ہے۔ انشاءاللہ دعاواں صبح بھی کرو، شام نو کرو، ضروری نہیں باجماعت ہی کرنی، جدو مرضی کرو۔ رات نو پچھلی رات اٹھ کے رب نو مناؤ کہ اللہ کوئی پتہ نہیں اگلے سال میں زندہ ہونا یا کوئی نہ، میرا فلاں پرا بھی ٹر گیا، بابا جی مبارک بھی ٹر گئے، فلاں بھی ٹر گیا، فلاں بھی چلا گیا، پچھلے سال ساڑھے نال بہندے سی، افطاریاں شہریاں کردے سن، آج نظر نہیں آ رہے۔ اللہ میں پکے دل نہ تیرے کو معافی مانگنا، اللہ کوئی پتہ نہیں میں رمضان سے دوبارہ دیکھنا یا نہیں، اللہ آج تو مینوں معاف کر دے، پکے سچے دل دے نال انشاءاللہ رب کولوں دعاواں بھی کرنیاں نے۔ فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ۔ فرمایا کوئی بندہ اپنے رب دی طرف ہاتھ اٹھاندا نا، اللہ انی شرم حیا والا ہے، عزت والا ہے۔ فرمایا بندہ من عبدہ ان یرفع یدیہ، اپنے ہاتھاں نو رب دی طرف بلند کر دے، فیردہما صفرا، اللہ نو شرم ہوندی او دے ہاتھاں نو خالی واپس موڑ دے۔ تا بندہ بندے دی شرم کردا ہے، یار میرے اگے ہاتھ کیتا ہے، یار پیسے دے ہیں، تے بندے نو شرم آندی یار اینو دے دیے، میرے اگے ہاتھ کردا ہے، تو خالق و مالک ہے جے دے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ فرمایا فیردہما صفرا، اللہ فرماندے نے مینوں اتنی شرم آندی ہے میں اپنے بندے نو خالی موڑدا ہی کوئی نہیں۔ اگر اخلاص ہوئے تیری دعا دے اندر، انشاءاللہ دعاواں دا بھی اہتمام کرنا ہے، اور نال نال نیکی دی رغبت بھی ایک دوسرے نو دلانی ہے، خود بھی نیکی کرنی ہے، ایک دوسرے نو نیکی دا حکم دینا ہے، دروس دا حکم دینا ہے۔ سحری افطاریاں دا انشاءاللہ اسی عید کی بھی کوشش کران گے اور کرنی چاہیے، بہت بڑی نیکی ہے لوگاں نو روزہ کھلوانا، سحری کروانا، افطاری کروانا۔ عید کی سارے دوست
کوشش کرے آج انشاءاللہ سحریاں واسطے افطاریاں واسطے لوگاں واسطے کھانے شانے دا انتظامات، اور فرمایا جیڑا بندہ کسے دا روزہ کھلواندا ہے افطاری کرواندا ہے اللہ انہاں ہی اجر انہوں عطا کردا ہے جنہ رکھن والے نو عطا کیتا ہے۔ اس وجہ تو انہوں بھی ملدا ہے تے او دا بھی انہوں ملدا ہے، انہوں بھی ملدا ہے، فرمایا انہوں ڈبل ملدا ہے، دونوں نو اجر بھی مل جاندا ہے۔ اس وجہ تو سحریاں بھی کروانیاں نے، جو غریب نے مساکین نے غربا نے انہاں دا بھی خیال رکھنا ہے تے نال افطاریاں دی کوشش کرنی ہے، مساجد دے اندر مدارس دے اندر کسے غریب دی کسے عام دی انہوں بلا کے گھر دے اندر مساجد دے اندر افطاریاں کرواؤ، اور اے دے نال نال پروگراماں دا اہتمام کرو، جلسیاں چ شرکت کرو تاکہ سانو دین دی سمجھ آئے، علماء بیان کرن والیاں دے خطابات غور نال سنیے تاکہ بیان کرن والے کی کہہ رہے نے سانو ساڑی بلائی واسطے ساڑے فائدے واسطے کی پیغامات نے۔ اللہ اکبر۔ اور برائی دے متعلق میں دس چکیاں سی انشاءاللہ ود چڑھ کے اس تو بچنا ہے کہ گناہ دے قریب نہیں جانا، اور اگے چل کے انشاءاللہ اللہ پیسے دینا تے عمرے دی کوشش کرو، عمرہ کرن دی۔ میرے آقا فرماندے نے عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، فرمایا جنہیں ماہ رمضان چ حج عمرہ کیتا اللہ اس بندے نو حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اس وجہ تو کوشش کرنی ہے کہ رمضان چ اللہ اگر اے توفیق دیندے تے جاؤ عمرہ کر کے آؤ، پیسیاں دا کی کرنا اتھے رہ جانے نے جمع کر کر رکھے نے، شوق لگ گئی ہے تے ایویں نہ کرو، اللہ توفیق دے دے پیسے آگے نے جاؤ او دا بیت اللہ ویکھ آؤ، کر ویکھ آؤ۔ فرمایا بیت اللہ تے پہلی نظر پیندی ہے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے نا عمرہ دی۔ فرمایا جنہیں رمضان چ کیتا اللہ اس بندے نو حج دا ثواب عطا کر دینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین ساڑھے تک پہنچ رہے نے، اللہ دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اسی اپنے نظام نو بدلنا ہے۔ نظام کی ہے؟ اگے اسی دنیاوی کام پہلا کر دیاں تے دینی بعد کرنا ہے، لیکن ہون انشاءاللہ اسی اس کام نو بدلنا ہے، نیکی پہلا کرنی ہے، دنیاوی کام اسی بعد دے اندر کرنے نے، اور ٹی وی سوشل میڈیا انٹرنیٹ تو اسی اجتناب کرنا ہے انشاءاللہ۔ کرو گے نا انشاءاللہ نوجوانوں؟ بول دے نہیں جے، ٹی وی سوشل میڈیا انٹرنیٹ تو اجتناب کرو۔ ماہ رمضان دا ایک مہینہ تیرے کو لے آ رہا ہے، کوشش کر یار پھر کی یہ مہینہ موبائل نہ چلاویں گا تو، نہ نیٹ ویکھیں گا، نہ ڈرامے فلمہ ویکھیں گا، کی ہو جائے گا؟ اس وجہ تو کوشش کرنی ہے کہ اسی انہا چیزاں تو پریز کرنا ہے، اور آمد رمضان تو پہلے شہراں چ آن جان بھی ختم کرو، بازاراں چ آن جان بھی ختم کرو، شاپنگ پہلا کر لو۔ نبی پاک نے فرمایا سب تو چنگی جگہ اللہ دا گھر ہے، سب تو گندی جگہ بازار ہے۔ اس وجہ تو ایسی گندی جگہ دے جاؤ ہی نہ ماہ رمضان دے اندر، پہلے جو چیزاں لینیاں دینیاں نے پہلے ختم کر لو تاکہ سانو ماہ رمضان اللہ دے کاری نظر آؤں، اور آگے قرآن دی تلاوت سنو، نماز تراویح نو ادا کرو، اور قیام اللیل کرو۔ انشاءاللہ اے عبادت کرانگے اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی انشاءاللہ، اور اے نال غربا مساکین نو بھی اسی یاد رکھنا ہے، انہاں نو بھی ساتھ ملانا ہے، فطرانہ اپنا انہاں نو دینا ہے، جڑے مسکین نے غربا نے انہاں کو جتی نہیں، کپڑے نہیں ہیں، راشن نہیں، انہاں نو لے کے دیو، جڑے روزے نہیں رکھ سکتے انہاں نو راشن پہنچا دیو۔ اے دے نال ایک بات کر کے میں بات نو ختم کرانگا کہ جڑا بندہ بیمار ہے، دائمی بیمار، وہ روزہ نہ رکھے، چھوڑ دے، اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے جڑا وقتی طور تے چھوڑ دے، پہلی تے گالے رکھنا چاہیے، کوشش کرے بندہ رکھن دی، اگر نہیں رکھ سکتا یہ قرآن نے اجازت دیتی ہے کہ بندہ بعد دے اندر اپنی عدت نو پوریاں کر لے، روزہ رکھ لے۔ کوئی بندہ مسافر ہے، ویسے مسافر آج کل تے سہولتیں بڑیاں نے، آرام دہ سواریاں نے، اے سی لگے نے، مسیح گرمی لگتی ہوندی ہے، گڈی چ سکون ہوندا ہے، اے سی لگا ہوندا جے، تے بندہ اتھے روزہ چھڑ کے بہ جائے تے اچھی بات نہیں۔ اس وجہ تو کوشش کرو روزے رکھن دی۔ کچھ مسائل سن جو تہاڈے سامنے بیان کیتے نے، باقی گلاں رمضان اور قرآن دے متعلق انشاءاللہ ماہ رمضان دا پہلا جمعہ ہوئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام المرسلین والحمدللہ رب